اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام محبین حضرت زہرا کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت زہرا کی فضیلت اہل تشیع کی کتابوں کے اندر کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہے، کچھ فضائل آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے مختصر کوشش کی۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء، اوصیاء، خلفاء اور روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء مرد اور خواتین کی شکل میں آئے ہیں، سب سے برتر اور بہتر قرار دیا ہے۔ البتہ سابقہ جو فضائل آپ لوگوں کی خدمت میں نے بیان کیا ہے، ان کے ذیل میں بھی احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ زہرائے مرضیہ تمام انبیاء سے بھی افضل و برتر ضرور ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات عالم پر حضرت زہرا کو فوقیت حاصل ہے اور برتری حاصل ہے۔ حتیٰ شیعہ 11 اماموں کے اوپر بھی حضرت زہرا کو برتر اور بہتر قرار دیا ہے۔ بعض علماء اہل تشیع نے ابھی حوالے کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور اسی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حضرت زہرا کو مفترض الطاعہ قرار دینا، مباہلے میں حضرت زہرا خواتین نساءانہ کی جگہ پر تنہا زہرا کو ساتھ لے کے جانا، حضرت زہرا کا غضبناک ہونا اور راضی ہونا خدا کا غضبناک اور راضی ہونے کا معیار قرار دینا، کائنات کی تخلیق کا سبب حضرت زہرا کو قرار دینا حدیث لولاک کی روشنی میں۔ اسی طرح آئے تطہیر میں خواتین میں سے حضرت زہرا کو تنہا پیغمبر اکرم نے کسائے یمانی کے اندر داخل کرنا، عصمت کی منزل پر فائز ہونا۔ اس کے علاوہ یہاں پر تمام انبیاء کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی ہے۔ 2 روایتیں ہمارے پاس، ایک روایت کے مطابق جب تک پیغمبر اکرم کی ولایت اور اہل البیت کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے، اور دوسری روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت زہرا کا نام لے کر بیان کیا ہے کہ حضرت زہرا کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے تب تک کسی نبی کی نبوت تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسکرین پر، جس میں ایک روایت پیغمبر اکرم سے منسوب ہے اور ایک روایت کیا ہے، امام صادق سے منسوب ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ للنبی، کسی نبی کی نبوت تکمیل نہیں ہوئی ہے حتی اقر بفضلها ومحبها، جب تک اس نے حضرت زہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا، جب تک اس نے کیا ہے زہرا کی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، تب تک کیا ہے اس کی نبوت تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب عوالم کے اندر موجود ہے۔ دوسری روایت جو پیغمبر اکرم سے منسوب ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ للنبی فی الاظلۃ حتی عرضت علیہ ولایتی، اس کی نبوت تکمیل نہیں ہوئی ہے کسی نبی کی، یعنی وہ منصب نبوت پر، منصب رسالت پر فائز نہیں ہوا ہے جب تک اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اور عزت علیہ ولایتی، اس کی خدمت میں میری ولایت پیش کی، وولایت اہل بیتی، اور اہل البیت کی ولایت پیش کرنے کے بعد اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا، تو اسی حساب سے کیا ہے اور فاقر بطاعتہم وولایتہم، اور انہوں نے اہل البیت اور میری اطاعت کا اقرار کیا اور ان کی ولایت کو قبول کیا، پھر اس کے بعد وہ منصب رسالت اور نبوت پر فائز ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے، اس حدیث کے ذیل میں ان کی تحلیل یہ ہے کہ اگر ایک نبی کو رسول بنایا ہے، کسی کو اولو العزم پیغمبر بنایا ہے، کسی کو نبوت کا منصب پر فائز کیا ہے، اس میں تفضل کا جو شکار ہوا ہے
جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہا ہے بعض کو بعض پر فضیلت کیوں دی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ، ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے جو زہرا اور آل زہرا، جو نبی اور آل نبی کی فضیلت اور معرفت میں زیادہ درجے پر فائز ہوگا، ان کی ولایت کو زیادہ تر تسلیم کیا ہوگا، اسی حساب سے اس کی فضیلت زیادہ بڑی ہے، اور جن کی معرفت کم ہوگی، جن کی کیا ہے ولایت تسلیم کرنے میں نسبتاً ایک نبی کی کم، اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، اسی حساب سے اس کی فضیلت اور درجہ بھی کم ہوا ہے۔ اسی طرح مثلا حضرت زہرا کی عبادت کے پہلو کے اعتبار سے، معرفت کے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد شیعہ محققین نے استدلال کر کے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ حضرت زہرا پیغمبر اکرم اور مولائے کائنات کے بعد تمام انبیاء پر افضل اور برتر قرار دیا ہے۔ حتیٰ اماموں نے بھی، امام معصوم نے بھی اپنے لیے نمونہ قرار دینا، اپنے لیے حجت قرار دینا، یہ تمام ادلوں کا مجموعہ اور خلاصہ یہ ہے کہ زہرا مرضیہ ائمہ پر بھی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ جیسا کہ ایک کا میں یہاں پہ شاہد مثال کے طور پر ذکر کیا ہے، علامہ امینی نے اپنی کتاب فاطمہ زہرا میں اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ روایات کے مطابق پنجتن یعنی پیغمبر اکرم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، اور ان میں سے ہر ایک تمام انبیاء اور فرشتوں، تمام مخلوقات سے برتر ہے، کیونکہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو کوئی چیز نہ ہوتی۔ ان کے مطابق ہر وہ شخص اس کائنات میں جو آیا ہے، ہر نبی، ہر وصی، ہر خلیفہ اور ہر امام ان پنجتن کے وجود کے طفیل وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 11 اماموں یعنی امام علی کے علاوہ 11 اماموں سے بھی برتر ہیں۔ علامہ امینی کے نزدیک جس طرح روایات کی بنیاد پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اور فرشتوں پر برتر ہونا ثابت ہے، اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہا کا تمام مخلوقات پر برتر ہونا بھی مسلم اور منصوص سے ثابت ہے، یعنی نص سے صریح روایات سے یہ مطلب ثابت ہے کہ زہرا تمام مخلوقات عالم، اجنہ میں سے ہو، ملائکہ میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، پیغمبر اور علی کے علاوہ سب پر کیا ہے فوقیت اور برتری حاصل ہے زہرا کو۔ یہ بہت سارے شیعہ علماء امامیہ اس نظریے کو مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔